بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 386 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ انفال کی منتخب کردہ آیات 70 اور 71 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا اور کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بدر کے قیدیوں سے فدیہ کا وہ فائدہ بیان ہوا جو مسلمانوں کو پہنچا، یعنی اس کا حلال ہونا، طیب ہونا، مال غنیمت ہونا، غازیوں کے لیے مباح ہونا۔ اب اس فدیہ کے اس فائدہ کا ذکر ہے جو خود فدیہ دینے والے قیدی کفار کو پہنچے گا کہ اگر وہ مومن ہو جائیں جو حضور انور سے وعدہ وفائی کریں، یعنی آئندہ ان کو اس فدیہ سے کہیں زیادہ مال عطا فرمایا جائے گا، آخرت میں بخش دیے جائیں گے۔ گویا فدیہ کے نفع کا ذکر پہلے تھا، اب دوسرے نفع کا ذکر اور سبب بیان ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ان کافرین پر جو قید ہوئے تھے اظہار جلال تھا، اب ان پر اظہار جمال ہے۔ گویا زخم کا ذکر وہاں تھا، مرہم کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، یعنی ان کی جان بخشی کا ذکر پہلے ہوا، اب ان میں بعض کے لیے ایمان بخشی، مال بخشی اور گناہ بخشی کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ان غازی مسلمانوں کی تسلی تشفی کی جا رہی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو بدل ناخواستہ فدیہ دیا کہ مت گھبراؤ، تمہیں اس سے زیادہ عطا کر دیا جائے گا۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ کفار مکہ نے بدر کی طرف چلتے وقت 10 شخصوں کے ذمہ ساری فوج کا کھانا ڈالا تھا۔ مکہ معظمہ لوٹتے وقت تک باری باری سے فوج کو کھانا دیں۔ ان میں ایک حضرت عباس ابن عبد المطلب تھے۔ آپ مکہ معظمہ سے اپنے ساتھ سونا لے کر چلے تھے، اسی خرچ کے لیے ان میں سے 9 شخصوں نے اپنی اپنی باری فوج کو کھانا دیا۔ خاص غزوہ بدر کے دن حضرت عباس کے کھانا دینے کی باری تھی۔ معاملہ درہم برہم ہو گیا، 70 کافر مارے گئے، 70 قید ہوئے، ان میں آپ بھی تھے جو قید ہو گئے تھے۔ آپ کا 20 اوقیہ سونا والے غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ جب ان قیدیوں کو فدیہ دینے کا حکم ہوا تو فی کس 20 اوقیہ چاندی یعنی 40 درہم فدیہ مقرر ہوا، مگر حضرت عباس کے ذمہ 60 یا 80 اوقیہ فدیہ لیا گیا۔ ایک فدیہ ان کا، دوسرے ان کے بھتیجے عقیل بن ابی طالب کا، تیسرا ان کے بھتیجے نوفل ابن حارث کا، بلکہ بعض روایات کی بنا پر چوتھا فدیہ ان کے حلیف عقبہ ابن عمر کا بھی تھا۔ پہلے تو حضرت ابن عباس نے اتنے بھاری فدیہ دینے میں بہت پس و پیش کیا، مگر جب کچھ نہ بنا تو عرض کیا وہ 20 اوقیہ سونا جو مال غنیمت میں
مجھ سے چھین لیا گیا ہے وہ اس فدیہ میں کاٹ لیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، وہ سونا تو تم ہمارے مقابل فوج کو کھانا دینے، ان کی مدد کرنے کے لیے لائے تھے، وہ ہم کو رب نے دیا ہے، فدیہ میں نہیں گنا جائے گا۔ حضرت عباس نے سرد آہ بھر کر کہا، اے محمد، اب اپنے چچا یعنی مجھ سے مکہ کی گلیوں میں بھیک منگواؤ گے؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو میں آپ کو فدیہ کے طور پر دوں۔ حضور نے فرمایا، چچا وہ سونا کہاں ہے جو تم نے روانگی کے موقع پر رات کے وقت اپنی بیوی ام فضل کو دیا تھا اور ان سے کہا تھا اگر میں جنگ میں مارا جاؤں تو یہ سونا تمہارا اور میرے بچوں کا ہے؟ آپ حیران ہو کر بولے، یہ خبر آپ کو کس نے دی ہے؟ میں نے تو وہ سونا اندھیری رات میں تنہائی میں دیا تھا۔ فرمایا، یہ خبر مجھے میرے رب نے دی ہے۔ حضرت عباس اسی وقت دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ ایمان لے آئے تھے۔ اس وقت یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی تھیں۔ آئیے طلبہ کرام، ربط و تعلق آیات اور شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى، اے نبی ان لوگوں سے کہیے جو تمہارے قبضہ میں ہیں۔ ایک قراءت میں اسرا ہے اور ایک قراءت میں اسارا بھی ہے۔ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھے گا یعنی ایمان و اخلاص، تو جو کچھ تم سے فدیہ کے طور پر لیا ہے اس سے زیادہ دے گا، اس طور پہ کہ دنیا میں تم کو اس کا 2 گنا دے گا اور آخرت میں بھی تم کو ثواب دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اور اگر یہ قیدی اپنی کہی ہوئی بات یعنی اظہار اسلام میں خیانت کرتے ہیں تو یہ لوگ بدر سے پہلے اللہ کے ساتھ کفر کر کے خیانت کر چکے ہیں۔ آخر اس نے تم کو ان پر بدر میں قتل و قید کے ذریعے قدرت دی، اگر انہوں نے پھر ایسی حرکت کی تو ان کو ایسی ہی توقع رکھنی چاہیے۔ اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں باخبر اور اپنی صنعت کے بارے میں باحکمت ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اے مخلوق کو خالق کے احکام کی غیبی چیزوں کی خبر دینے والے محبوب، آپ بطور عنایت و کرم ان قیدیوں کو خوشخبری بھی دے دیں اور ڈرا بھی دیں جن سے فدیہ وصول کیا گیا ہے۔ خوشخبری تو ان کو یہ دیں کہ اگر یہ لوگ اپنے عہد پر قائم رہے جو مسلمان ہو چکے ہیں اور وہ اسلام پر ڈٹے رہے، جو آپ سے فدیہ یا آپ کے مقابل کفار کی مدد نہ کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں، اسی پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے وعدہ وفا کر کے دکھا دیا تو ان سے 2 انعاموں کا وعدہ رب تعالیٰ کرتا ہے، ایک یہ کہ دنیا میں اور دوسرا آخرت میں۔ دنیا میں انعام یہ ہوگا کہ جتنا فدیہ تم سے لیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ تم کو عطا ہوگا، آخرت میں یہ کہ تمہارے سارے گناہ چھوٹے بڑے نئے پرانے یاد ہو اور بھولے ہوئے بخش دیے جائیں گے۔ ہم غفور بھی ہیں رحیم بھی ہیں، تمہارے گناہوں سے ہماری رحمت کہیں زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو رب تعالیٰ کا دنیاوی انعام تو دنیا میں ہی دیکھ لیا تھا کہ ان سے 20 اوقیہ فدیہ وصول کیے گئے تھے۔ آج میرے پاس 20 غلام ہیں جن میں سے ادنا درجے کا غلام 20,000 روپیہ کی تجارت کرتا ہے، اور مجھے رب نے چاہے زمزم عطا فرمایا جو مجھے تمام مکہ کے مالوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ایک بار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بحرین سے 80,000 درہم آئے۔ حضور انور نے وضو فرمایا اور نماز سے پہلے وہ سب تقسیم فرما دیے۔
حضرت عباس کو فرمایا کہ اس قدر درہم کی گٹھڑی باندھو جتنی اٹھا کر لے جا سکو، یہ ہے یؤتکم خیرا مما اخذ منکم کی تفسیر۔ اور اے محبوب وَإِن یریدوا خیانتک فقد خانوا اللہ من قبل، اگر یہ لوگ آپ سے خیانت یعنی بدعہدی کریں کہ یہاں سے کلمہ پڑھ کر جائیں، مکہ پہنچ کر کافر ہو جائیں، یہاں سے آپ سے غیر جانبدار رہنے کا وعدہ کر کے جائیں، وہاں جا کر پھر کفار کی مدد کریں آپ کے مقابلہ میں، تو آپ غم نہ کیجئے، یہ تو رب تعالیٰ سے بھی بدعہدی کرتے رہتے ہیں۔ جب سمندر کے تھپیڑوں میں پھنستے ہیں تو کہتے ہیں خدایا ہمیں اس سے نجات دے، ہم مومن ہو جائیں گے۔ جب اولاد مانگتے ہیں تو کہتے ہیں خدا اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ دے تو ہم بندہ شاکر بنیں گے، مگر کام نکلتے ہی پھر کافر کے کافر رہتے ہیں۔ ایسوں کی بدعہدی کا غم کیا کرنا، مگر وہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے بدر میں انہیں مسلمانوں کے قابو میں دے دیا، اگر پھر بدعہدی کریں گے تو ہم پھر انہیں مسلمانوں کے قابو میں دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، ان کی ساری حرکتوں کا اسے علم ہے، جو اس نے ڈھیل دے رکھی ہے یہ اس کی حکمت ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں خطاب کفار مکہ سے ہے جو بدر میں قید ہوئے، کافر کے دل میں خیر نہیں ہوتی، پھر یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تمہارے دل میں خیر جانے گا؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہ آیت ان قیدیوں کے متعلق ہے جو حضور کا علم غیب دیکھ کر مومن ہو چکے تھے، جیسے حضرت عباس اور عقیل وغیرہ، اور خیر سے مراد دین پر استقامت ہے، یعنی اگر تم مکہ معظمہ پہنچ کر ایمان پر قائم رہے۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ارشاد ہوا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تم کو اس سے بہتر دیا جائے گا جو تم سے لیا گیا۔ اس خیر سے کون سی خیر مراد ہے؟ ابھی تو خیر سے مراد دین پر استقامت تھی۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس خیر سے مراد جزیہ کے مال سے زیادہ مال اور بابرکت مال ہے، اور اگر اس میں دارین کی عزت بھی داخل ہو تو ہو سکتی ہے۔ تیسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہاں ارشاد ہوا کہ اگر کفار آپ سے خیانت کریں، کفار حضور سے خیانت کیا کر سکتے تھے؟ حضور انور نے تو کبھی ان کے پاس مال امانت رکھا ہی نہیں۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں یہاں خیانت مال امانت والی نہیں ہے بلکہ بمعنی دغا ہے، دھوکہ ہے۔ اس میں خطاب ان قیدی کفار سے ہے جنہوں نے بدر میں حضور انور سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی آپ کے خلاف کسی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ مقصود یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اپنا یہ وعدہ پورا نہ کریں تو آپ غمگین نہ ہوں، یہ تو رب تعالیٰ سے خلاف وعدہ کرتے نہیں چوکتے بلکہ رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھی توڑ دیتے ہیں۔